دنیا میں دو فرشتے آئے، ہاروت اور ماروت. جب ان میں وہ نفس ڈالا گیا انہوں نے بھی زوروں سے شادی کرنے کی خواہش کری. اگر وہ شادی کر لیتے تو بچے تو ہو ہی جاتے ہیں. اس وقت لوگ ان کو بشری کہتے تھے، ہاروت اور ماروت کو، لیکن اب کہتے ہیں دو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے. اسی طرح یہ نور بشر کی شکل میں آیا. اب آپ کے جسم میں کچھ اور چیزیں بھی ڈالی گئی جن کو لطائف بولتے ہیں. ان لطائف میں سے ایک لطیفہ نفس ہے. جب وہ آپ کے جسم میں ڈالا گیا، آپ کا جسم نورانی تھا تو وہ بھی نور ہو گیا. اب آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن وہ میری صحبت سے مسلمان ہو گیا. اب آپ کے جسم میں تو نور تھا، وہ نور ہو گیا. اب جو عام آدمی اس میں نور ہی نہیں ہے تو اس کا نفس کیسے نور ہوگا؟ یہ جو گوشت ہے یہ کوئی ناپاک نہیں ہے. اس کے اندر جو روحیں ڈالیں گی، لطائف ڈالیں گے، وہ بھی ناپاک نہیں ہے. لیکن جب اس کے اندر نفس آیا تو یہ جسم ناپاک ہوا. بلے شاہ فرماتے ہیں اس نفس پلید نے پلید کی تھا ایسا منڈو پلید نہ سے. ہم کو پلید نہیں تھے لیکن جب یہ نفس آیا تو ہم ناپاک ہو گئے. اب جب ناپاک ہو گئے، نبیوں کے نفس مطمئنہ وہ انسانی شکل میں، لیکن عام آدمی کے نفس کتوں کی طرح ہیں. وہ نفس ان کی شکلیں کتوں کی طرح ہیں. وہ کتے موجود ہیں. ایک حدیث ہی میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. وہ اس نفس کتے نے کہا میں نہیں، وہ کتا مجھے نہیں کہا گیا، وہ نہیں اسی کو کہا گیا. وہ کتا تو آدم علیہ السلام کے لیے حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا. آج تک وہ حفاظت کر رہا ہے. گھر میں ہوگا تو حفاظت کرے گا نا. اگر گلی کے کونے میں باندھا ہوگا تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ وہ کتا نہیں، یہ کتا، یہ اس کے گھر ہے. یہ جس کے اندر یہ کتا ہے اس کو نفس امارہ بولتے ہیں، وہ ناپاک ہے. حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. وہ جن کے نفس کتے ہیں واقعی وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. مجد صاحب فرماتے ہیں مقتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے. قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں. اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے، اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے. جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رہبر رہنما. اب رہا سوال کہ نفس پاک کیسے ہو؟ جب تک نفس پاک نہیں ہوتا تمہاری کوئی عبادت اندر ٹھہرتی نہیں ہے. اگر تمہارے اندر وہ کتا ہے تو یقین کرو جس طرح ایک دربار بنا لیا، باہر کلمہ لکھ دیا، جھنڈے لگا دیے، اندر کافر بیٹھا دیا، دھوکہ ہے نا. اسی طرح باہر سے داڑیاں، تسبیحاں، نمازیں، لیکن اندر وہ کتا کافر بیٹھا ہوا ہے. یہ سخت زبردست اپنے آپ سے دھوکہ ہے. اب اس نفس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا کوئی منزل ملے گی نہیں. انسانیت کی منزل بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جیسا اس کا نفس ہوتا ہے باطن والوں کو وہ ویسے ہی دکھتا ہے. ایک دفعہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے اپنے غلام کو کہا کہ تیل لیا، لیکن کسی انسان سے لینا. تو وہ کہنے لگا مجھے تو سارے انسان لگتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک بال دیا، اس بال کی گولائی میں دیکھ لینا، جو انسان نظر آئے اس بال کی گولائی میں اس سے تیل لینا. وہ سارا دن گھومتے رہے اور کوئی گدھا نظر آ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے. بڑی مشکل سے ایک آدمی جو ہے نا وہ انسان نظر آیا اور اس سے تیل خریدا. اس کا نفس پاک کا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک عورت ننگی گھومتی، لیکن جب شاہ عبدالعزیز کو دیکھتی تو پردہ کر لیتی. خلیفہ کہتا ہے
کہ کیا وجہ ہے؟ آپ بڈھے بھی ہیں، آپ سے یہ پردہ کر لیتی ہے، ہم جوان بھی ہیں، ہمارے سامنے ننگی گھومتی رہتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ، اب جب وہ عورت ہے تو یہ پہن لینا، پھر تمہیں راز کا پتہ چلے گا۔ جب وہ عورت آئی تو انہوں نے انگوٹھی پہنی۔ دیکھتے ہیں سب انسانوں میں کوئی کتا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی بیل ہے، اپنے آپ کو دیکھا بکرا، صرف عبدالعزیز اور وہ عورت انسان نظر آئے۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ وہ کہتی ہے مجھے سارے جانور نظر آتے ہیں، میں پردہ کس سے کروں؟ اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ ایک بار کی نماز روزے اس تک نہیں پہنچتے، وہ تو اندر ہے، وہ تو نسوں میں ہے، تم باہر سے اس کو ڈنڈے مار رہے ہو۔ یہ نماز روزہ اتنا ہے کہ بس ڈنڈے اس کو مارے سانپ کو، لیکن اندر وہ دھکا ہوا ہے، جب ڈنڈے چھوڑے پھر باہر نکلے۔ جب تک اس تک ہتھیار نہیں پہنچے گا لو کیسے پاک آئے گا؟ آپ اس کو پاک کیسے کرتے ہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ لوگ جنگلوں میں چلے گئے، روزے رکھنے شروع کیے، بھوک پیاسی کاٹی، اس کو نفسانی غذا نہیں دی، ذکر وغیرہ کی غذائیں دی، نمازیں، تو ان سے نفس پاک ہوئے، لیکن وہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے کوئی کامیاب ہوتا ہے اور کوئی جنگلوں میں جاتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ جو شہریوں کے لیے ہے، وہ شہریوں کو بھی ضرورت ہے نفس پاک کرنے کی، جو شہریوں کے لیے طریقہ ہے، اس کے لیے ان کو کہیں سے ذکر قلب ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ذکر قلب کیا ہوتا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے، کہتے ہیں نا، ایک سکھ نے کہا میں تمہارا عالم رہ گیا تو میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا، اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ ایک عیسائی بول اٹھا کہ میں شب و روز اس قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ اور ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا۔ وہ کہنے چلو ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ اگر وہ سارے نوری ہو جاتے ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے؟ واقعی اس نے صحیح کہا، کسی کو قرآن سے نور حاصل کرنے کا طریقہ آتا ہے، ہر کوئی قرآن سے نور حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح بادل سے ٹکراتے ہیں بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری نکلتی ہے، قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا۔ اب قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو تم نے کبھی آیتوں کو ہاتھوں سے ٹکرایا؟ واہ! اور جن لوگوں نے ٹکرایا وہ عمل بن گئے۔ کچھ لوگوں نے تسبیح کے ذریعے جو ٹک ٹک تسبیح کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، اللہ اللہ کا رگڑا دیتے ہیں، 101 دفعہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے، معمولی سی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں 10-12 دفعہ اللہ اللہ کری اور پوچھتے ہیں بھائی کیا اللہ خیریت ہے؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا، اب نور کیسے بنے گا؟